والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. عن شداد بن اوس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اسٹیج پر تشریف فرما علماء اکرام، معزز سامعین، پردہ نشین خواتین، ماں بہنوں، اللہ رب العزت والجلال کا بہت بڑا شکر، اس کا احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو دینی محفل میں مجتمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے. بڑے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ کے ذکر کی مجالسوں کے اندر بیٹھنے کا موقع نصیب ہو جائے. اللہ رب العزت والجلال بار بار ہم سب کو ایسی محفلوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دنیا کے اندر بھیجا ہے، پیدا کیا ہے، تو بغیر مقصد اور بغیر فائدے کے نہیں پیدا کیا ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو مقصد ہی کے تحت پیدا کیا ہے. اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد قرآن پاک میں بیان فرما دیا گیا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان و جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. حبر الامت مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ الا لیعبدون کی تفسیر میں فرماتے ہیں اے لیعرفون، یعنی ہم نے انسان و جنات کو محض اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے، محض اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا ہے. لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے یہ 50 سال 70 سالہ جتنی بھی زندگی ہماری ہو، دنیا اور دنیا کی فانی چیزوں کو پہچاننے میں لگا دی ہے. دنیا اور دنیا کی فانی چیزوں کو پہچاننے میں لگا دی ہے کہ یہ میرا مکان ہے، یہ میرا بنگلہ ہے، کوٹھی ہے، یہ میری جائیداد ہے. آج ہم نے اگر نہیں پہچانا ہے تو اپنے رب کو نہیں پہچانا ہے. آج ہم نے نہیں پہچانا ہے تو اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں پہچانا ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے حالات خراب ہیں، ہمارے گھروں سے پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں، مصیبتیں ختم نہیں ہو رہی ہیں، دن بدن حالات جنم لے رہے ہیں. لیکن ہم نے کبھی اس بات پر غور نہیں کیا کہ ہمارے حالات کیوں خراب ہیں. ہم اگر غور کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمارے حالات اس لیے خراب ہیں کہ آج ہمارے اعمال خراب ہیں. مؤذن صاحب کہتے ہیں حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. اور ہم کامیابی دنیا کے کاموں میں تلاش کرتے ہیں، دنیا کے کاموں میں تلاش کرتے ہیں. اتنا ہم نمازوں سے غافل ہیں، اتنا ہم اللہ کی عبادت سے غافل ہیں. بازاروں میں بیٹھ کر تلاش کرتے ہیں، ہوٹلوں پر تلاش کرتے ہیں، چوراہوں پر دنیاوی محفلوں میں کامیابی تلاش کرتے ہیں. اور مؤذن صاحب کہتے ہیں کہ حی علی الصلاۃ، کامیابی نماز میں ہے، کامیابی نماز میں ہے. آج ہمارا اس بارے میں یقین کمزور ہے. صحابہ کا یقین مضبوط تھا تو 2 رکعت پڑھتے تھے، جو مسئلہ ہوتا حل کرا لیتے تھے. آج ہم 50 رکعتیں نماز پڑھیں لیکن ہمارے سر کا درد نہیں اچھا ہوتا ہے. یہ حال ہمارا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم بے فکر ہیں، ہم دنیا بنانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. ہم نے جو ہمارا دنیا میں آ کر
ہمارا مقصد ہونا چاہیے زندگی گزارنا۔ آج ہم نے اس کو ضرورت سمجھ لیا ہے، اور جو ضرورت ہے آج ہم نے اس کو مقصد سمجھ لیا ہے۔ حالانکہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد وہی ہے جو صحابہ کا مقصد تھا۔ صحابہ کا مقصد تھا انما ہمنا فی الآخرہ ولیست ہمنا فی الدنیا۔ ہم دنیا میں تو آئے ہیں لیکن دنیا بنانا ہمارا مقصد نہیں ہے، ہمارا مقصد تو آخرت کو بنانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے حضرات صحابہ کو کامیاب کیا، دنیا ہی میں اللہ نے ان کو جنت کی ضمانت دے دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ نے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ان حضرات کو نمونہ بنا دیا۔ الصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم جس کی بھی اقتدا کر لو گے کامیاب ہو جاؤ گے، چاہے جس کی اقتدا کر لو۔ میرے دوستو بھائیو، قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ان حضرات کو نمونہ بنا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھا تھا اور اس کے مطابق زندگی گزارتے تھے۔ آج ہم یوں ہی ایسے ہی زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے پاس سامنے نہ کوئی مقصد ہے، نہ کوئی ہدف ہے، نہ ہماری کوئی سوچ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بجائے ترقی کے ہم تنزلی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ حالانکہ ایمان والوں کی شان تنزلی نہیں ہے، ایمان والوں کی شان ترقی ہے۔ ایمان والے غالب ہونے کے لیے آئے ہیں، ایمان والے مغلوب ہونے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ لیکن ہمارے حالات ایسے ہیں میرے دوستو بھائیو، ہم غافل ہیں، ہم اپنی غفلت کو چھوڑ دیں، ہم اپنی سستی کو چھوڑ دیں، لاپرواہی کو چھوڑ دیں، اور ہم اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں کہ مقصد ہمارا کیا ہے۔ اگر ہم دنیا میں آ کر اپنے مقصد کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں گے، ہمیں اللہ دنیا میں چین عطا فرمائے گا، ہمیں اللہ دنیا میں سکون عطا فرمائے گا، ہمیں اللہ دنیا میں عافیت عطا فرمائے گا، ہمیں اللہ دنیا میں رحمت اور برکت والی روزی عطا فرمائے گا، اور مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی عطا فرمائے گا۔ میرے دوستو بھائیو، ہم بھی فکر مند ہو جائیں جیسے صحابہ فکر مند رہا کرتے تھے۔ آج ہم بے فکر ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری بے فکری کی وجہ سے ہمارے گھر جہنم کے گڑھے بنے ہوئے ہیں، ہمارے گھر جہنم کے گڑھے بنے ہوئے ہیں۔ ورنہ صحابہ کا دور تھا کہ صحابہ کے وہاں ہر وقت صحابہ فکر مند رہتے تھے آخرت کے بارے میں۔ تو مردوں کی دور کی بات ہے، مستورات میں، ماں بہنوں میں ایسا دینی ماحول قائم تھا، ایسا ایمانی جذبہ بنا ہوا تھا کہ صحابہ اکرام کی ماں بہنیں اپنی اولاد کو بٹھال کر اس بات کی نصیحت کیا کرتی تھی، بیٹو ایک بات یاد رکھنا، ہم نے تم کو اس لیے دودھ پلایا ہے، ہم نے تم کو اس لیے پالا پوشا ہے، ہم نے تمہاری اس لیے خدمت کی ہے کہ تم جب بڑے ہو جاؤ گے تو اللہ کی عبادت کرو گے، جب بڑے ہو جاؤ گے تو اللہ کے دین کی محنت کرو گے۔ یہ ماحول تھا میرے دوستو بھائیو۔ آج ہمارے وہاں کا دیکھو کیسا ماحول ہے، ہماری بے فکری کی وجہ سے آج ہمارے وہاں کا کیسا ماحول ہے۔ میرے بھائیوں، صحابہ نے فکر کی تھی تو ایسا ماحول صحابہ نے بنایا تھا کہ فجر کے اذان سے پہلے صحابہ اکرام اپنی چھوٹے چھوٹے بچوں کو بیدار کر دیا کرتے تھے، اے میرے بیٹوں اٹھ جاؤ، مسلمانوں کے بیٹے یہ سونے کے لیے نہیں آئے ہیں، مسلمانوں کے بیٹے یہ تو اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں۔ آج ہمارے وہاں کا حال دیکھو، بچوں کو ہم چھوڑ دیں، جوانوں کو ہم چھوڑ دیں، 70 سال کا بوڑھا بھی فجر چھوڑ کر صبح 7 بجے تک سوتا ہے۔ پھر ہم کہتے کیا ہیں؟ ارے ہمارے گھروں میں اللہ کی طرف سے رحمتوں کے نزول کیوں نہیں ہو رہے؟ ہمارے گھروں میں اللہ کی طرف سے برکتیں کیوں نہیں نازل ہو رہی ہیں؟ حالات کیوں نہیں ختم ہو رہے ہیں؟ پریشانیاں کیوں نہیں ختم ہو رہی ہیں؟ میرے دوستو بھائیوں، ہم فکر مند ہوں اپنے بارے میں اور اپنی اولاد کے بارے میں، اپنے گھر والوں کے بارے میں ہم فکر مند ہوں
اگر فکر مند ہوں گے ہمارے گھر دنیا ہی میں جنت کے باغ بن جائیں گے، ہمارے گھروں میں اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوں گی، اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوں گی، ہم فکر مند ہوں گے، ہماری اولاد کا تعلق اللہ کی ذات سے جڑے گا، ہماری اولاد کا عقیدہ یہ نہیں ہوگا جو سائنس والوں کا عقیدہ ہے کہ کائنات سے چل رہی ہے، ہماری اولاد کا یہ عقیدہ ہو بنے گا کہ کائنات خدا کی ذات سے چل رہی ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں اپنی ذات سے فکر کرنا ہے، اپنی اولاد کو صحیح تعلیم دینا ہے، اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنی ہے۔ یاد رکھنا، اگر ہم نے اپنی اولاد کو قرآن و حدیث سے نہیں جوڑا، دینی مدرسوں سے نہیں جوڑا، تو سمجھ لو ہم نے اپنے اولاد کو مرتد ہونے کے لیے چھوڑ دیا ہے، کافر ہونے کے لیے چھوڑ دیا ہے، اگر ہم نے اپنی اولاد کو قرآن و حدیث سے نہیں جوڑا۔ میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، اپنی اولاد کو قرآن و حدیث سے جوڑو، مدرسوں سے جوڑو، اپنی اولاد کو قرآن و حدیث کی تعلیم دو، اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرو، تاکہ یہ اولاد آپ کی دنیا میں سروں کا تاج بن جائے۔ آپ نے اگر اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دی، حدیث کی تعلیم دی، یہ آپ کی اولاد جب نماز پڑھے گی، نماز پڑھنے کے بعد جب ہاتھ اٹھائے گی دعا کے لیے، تو دعا میں کیا کہے گی؟ آپ کی اولاد کی زبان تو بولے گی، دل بھی اس بات کی شہادت دے گا، رب اغفر ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ پر رحمت نازل فرما۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے بڑھاپے میں، بچپن میں مجھے پالا تھا، بچپن میں مجھے پوشا تھا۔ اے اللہ، میں جب چھوٹا تھا رات میں پیشاب کر دیتا، میری ماں گیلی جگہ کے اوپر سو جایا کرتی تھی، مجھے سوکھی جگہ کے اوپر سلا دیا کرتی تھی۔ اگر میں بیمار ہو جاتا، میرے ماں اور میرے ابو رات بھر پریشانی کے عالم میں جاگ کر گزار دیا کرتے تھے، رب اغفر ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ پر رحمت نازل فرما۔ یہ آپ کا بچہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، یہ بچہ آپ کے لیے دنیا میں سروں کا تاج بن جائے گا، اور مرنے کے بعد آپ کی نجات کا ذریعہ بنے گا، آپ کی کامیابی کا ذریعہ بنے گا۔ دنیا میں یہ آپ کا بچہ آپ کے قوموں میں معاون بنے گا، آپ کا بچہ دنیا میں آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ آپ نے اگر اپنے بچے کی بچپن میں بچے کا خیال کیا اور اپنے بچے کے حقوق کو ادا کیا، تو یہ آپ کا بچہ بچپن میں پہنچ کر کے آپ کی خدمت کرے گا، آپ کا معاون و مددگار بنے گا، اور مرنے کے بعد آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا، کامیابی کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، انسان دنیا سے جب چلا جاتا ہے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، چند اعمال ہیں جن میں سے ایک عمل یہ بھی ہے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنی، تو یہ آپ کی اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر در منصور میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک عورت کا بچہ حافظ قرآن تھا، ایک عورت کا بچہ حافظ قرآن تھا، اس کی امی کا انتقال ہو گیا۔ اس کا معمول تھا ہر ہفتے میں ایک بار اپنی امی کی قبر کے پاس جا کر قرآن پاک پڑھ کر ایصال ثواب کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کی ماں اس کے خواب میں آئی اور اس سے کہا کہ بیٹے، جب تو میری قبر پہ آتا ہے تو آتے ہی آتے قرآن پاک کو پڑھنا نہ شروع کیا۔ کہا امی جان ایسا کیوں؟ آپ قرآن پڑھنے سے کیوں روک نہیں تھے؟ تو کہا بیٹا، جب تو آتے ہی آتے میری قبر پہ قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو تیرے منہ سے قرآن پاک پڑھنے کی وجہ سے ایسا نور اور ایسی روشنی پھوٹتی ہے کہ میں تیرے چہرے کی اس نور کی وجہ سے زیارت نہیں کر پاتی، میں تیرے چہرے کو اس نور اور اس روشنی کی وجہ سے دیکھ نہیں پاتی۔ میرے بھائیوں، عزیزوں، بزرگوں، دوستو، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنا۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال و اولاد آزمائش کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں اولاد دے کر کہ میرا بندہ اس کی کیسی تربیت کرے گا، اچھے راستے پر چلانے کی،
فکر کرے گا یا غلط راستے والی تربیت کرے گا، صحیح تعلیم دے گا یا تعلیم صحیح نہیں دے گا۔ اسی لیے اللہ پاک اولاد کو لیتے ہیں، اور یہ اولاد میرے دوستو بھائیوں ایسی ہے کہ اس کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک ذمہ دار ہے، ماں باپ اپنے اولاد کے ذمہ دار ہیں۔ قیامت کے دن ان کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا، ان سے سوال کیا جائے گا۔ اگر ہم نے صحیح نہیں تعلیم دی، اگر ہم نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی، یہ ہماری اولاد میرے عزیزوں، میرے دوستوں، بھائیوں، قیامت کے دن ہمارے لیے حجت بن سکتی ہے، قیامت کے دن ہماری ہلاکت کا ذریعہ بن سکتی ہے، قیامت کے دن ہماری ناکامی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اس لیے ہمارے عزائم ہونے چاہیے کہ ہمیں انشاءاللہ اپنی اولاد کو عالم دین بنانا ہے، حافظ قرآن بنانا ہے، اپنی اولاد کو تقویٰ اور طہارت کا خبر بنانا ہے، تاکہ آپ کی اولاد کا تعلق اللہ کی ذات سے جڑ جائے، جیسے صحابہ کے دور میں تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، بادشاہ وقت ہیں، رات میں مدینہ منورہ کی گلیوں کا گشت کر رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں۔ ایک گھر میں آواز سنی، کھڑے ہو کر سننے لگے باہر کہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، لڑائی جھگڑا تو نہیں ہو رہا ہے۔ تو کھڑے ہو کر جب سننے لگے تو آواز یہ آ رہی تھی، ایک عورت اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی، بیٹی دودھ میں جلدی سے پانی ملا دو، ورنہ اگر صبح ہو گئی تو امیر المومنین حضرت عمر دیکھ لیں گے۔ یہ کہا، کیا فرمایا کہ بیٹی دودھ میں جلدی سے پانی ملا دو، اگر صبح ہو گئی تو امیر المومنین حضرت عمر دیکھ لیں گے۔ اچھا یہ بتاؤ، کیا صحابہ کے زمانے میں دودھ میں پانی ملاتے تھے اور دودھ میں پانی ملا کر بیچا جاتا تھا جیسے ہمارے دور میں ہوتا ہے؟ اگر ایسا تھا تو صحابی کیسے بنے؟ وہاں تو اس چیز کا گمان بھی نہیں تھا، وہاں اس چیز کا احساس بھی نہیں تھا، وہاں تو امتحان لینا مقصد تھا کہ میری بیٹی کا تعلق اللہ کی ذات سے کتنا جڑا ہوا ہے۔ بطور امتحان کے کہہ رہے ہیں بیٹی دودھ میں جلدی سے پانی ملا دے، ورنہ اگر صبح ہو گئی تو امیر المومنین حضرت عمر دیکھ لیں گے۔ بیٹی نے کیا کہا؟ امی جان، عمر نہیں دیکھ رہے ہیں، پر عمر کا خدا ضرور دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے یہ لڑکی نیک ہے، یہ لڑکی تقوی والی ہے، یہ لڑکی صوم و صلاۃ کی پابند ہے، یہ اللہ والی ہے۔ امیری نہیں دیکھی، غریبی نہیں دیکھی، صبح اپنے بیٹے عاصم کے نکاح کا پیغام بھیجا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور امیری نہیں دیکھی، غریبی نہیں دیکھی، اللہ کے رسول کے فرمان کو دیکھا۔ کون کہو المرأۃ لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك۔ اللہ کے نبی کے فرمان کو دیکھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عاصم کا نکاح کر دیا۔ علماء نے لکھا ہے اسی لڑکی کی نسل سے، اولاد سے مجدد اول حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ ایسی تربیت صحابہ اکرام اپنی اولاد کی کرتے تھے، ایسی تربیت صحابہ اکرام اپنی اولاد کی کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے میرے بھائیو عزیزو، صحابہ کی تربیت کرنے کی بنیاد پر صحابہ کے گھروں کے اندر پیدا ہونے والی اولادیں امت کی ہدایت کا ذریعہ بنتی ہیں۔ آج ہمارے اللہ معاف فرمائیں، آج ہمارے گھروں کے اندر پیدا ہونے والی اولادیں امت کی گمراہی کا ذریعہ بن رہی ہیں، ہماری اولاد کی گمراہی کا ذریعہ بن رہی ہیں، اور صحابہ کے گھروں کے اندر پیدا ہونے والی اولادیں امت کی ہدایت کا ذریعہ بنتی تھی۔ کیوں؟ فکر مند تھے صحابہ اپنے بارے کے اندر اور اپنی اولاد کے بارے میں، اپنے گھر والوں کے بارے میں۔ آج ہم بے فکر ہیں، آج ہم اتنا بے فکر ہیں، اتنا بے فکر ہیں کہ ہماری بے فکری کی وجہ سے ساری امت معاشیت کی آماد کا بن چکی ہے، پورے عالم کے اندر بددینی کی آگ لگی ہوئی ہے۔ میرے دوستو بھائیو، ہم فکر مند ہو جائیں۔ ایمان والے فکر مند رہتے ہیں اپنے ایمان کے بارے میں، ہر وقت اپنے اعمال کے بارے میں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ ذرا ذرا سی
باتوں میں اپنے آپ کو منافقوں کی فہرست میں شمار کرنے لگتے تھے۔ نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے، حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے، یہ فکر مندی تھی صحابہ کے اندر۔ اس لیے میرے عزیزو، ہم اپنی اولاد کو قرآن و حدیث کی تعلیم دیں، ہم اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں، اپنی اولاد کی زندگی کو چند ٹکوں کے لالچ میں ہم برباد نہ کریں۔ اگر آج ہم نے چند ٹکوں کے لالچ میں اپنی اولاد کی زندگی کو برباد کر دیا، اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑے گا جب ہماری اولاد ہمارا گریبان پکڑ کر ہلاکت کی طرف ہم کو لے جائے گی، ہمیں ناکامی کی طرف لے جائے گی۔ اس لیے اللہ نے ہم سب کو جو نعمت دی ہے، یہ بہت بڑی اولاد والی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم اس نعمت کے اندر اور اس امانت کے اندر ذرہ برابر خیال نہ کریں، بلکہ اس کی صحیح تربیت کریں تاکہ ہماری اولاد کا مستقبل سمجھے، اور پھر ہماری اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، روئی کا سامان دنیا کے اندر بن جائے۔ ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں، قرآن و حدیث کی تعلیم دیں۔ عصری تعلیم سے بھی منع نہیں کیا گیا، لیکن ہم دنیاوی تعلیم پر دینی تعلیم کو مقدم رکھیں۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، جس سے حرام اور حلال کی پہچان ہو جائے۔ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے علم اتنی بڑی کیا ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی جتنی بھی چیزیں پیدا ہوئی ہیں اور پیدا ہوں گے، کسی کو دولت نہیں کہا ہے۔ علم ایک ایسی شے ہے، اللہ نے علم کو دولت کہا ہے۔ علم والوں کا بہت بڑا مقام ہے، علم والوں کا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، فرمایا میری امت کے علماء علم والے بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔ یہ بات جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہنچی تو کہا، اے اللہ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بنی اسرائیل کے نبیوں کا جو مقام ہو وہ امت محمدیہ کے علم والوں کا ہو؟ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح سے ایک شخص کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ جب وہ شخص گیا، موسیٰ علیہ السلام نے اس سے معلوم کیا کہ تمہارا نام کیا ہے۔ اس نے اپنے سب سے پہلے پر دادا کا نام بتایا، پھر اپنے دادا کا نام بتایا، پھر اپنے والد کا نام بتایا، پھر اپنا بتایا۔ تو کہا، ارے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بنی اسرائیل کے نبیوں کے درجے میں امت محمدیہ کے علماء ہوں؟ اگر یہ حق اور سچ کی بات تو آپ سے ہم نے صرف نام پوچھا تھا، آپ کو نام بتا دینا چاہیے تھا۔ آپ نے سلسلہ نسب شمار کرایا تو اس شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، ٹھیک ہے، اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ سے معلوم کیا تھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، تو آپ کو صرف یہی بتا دینا چاہیے تھا، یا عصایا، یہ لاٹھی ہے۔ ارے لاٹھی اسی دائیں ہاتھ میں، تو آپ صرف بتا دیتے کہ یہ لاٹھی ہے۔ لیکن اللہ نے جب آپ سے معلوم کیا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، تو آپ نے کہا تھا یا عصایا اتوکل علیہا وأحث بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، اے اللہ یہ لاٹھی ہے، اس سے ٹیک لگاتا ہوں، بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑتا ہوں اور دوسرے بھی کام لیتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام بولے، ارے تمہیں پتا ہے میں اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کر رہا تھا، تو میں نے چاہا کہ ذرا بات لمبی کر دوں تاکہ مجھے اللہ رب العزت و جلال سے دیر تک بات کرنے کا موقع مل جائے۔ تو اس شخص نے کیا کہا، میں بھی تو اس وقت اللہ کے عظیم الشان پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کر رہا تھا، میں نے بھی چاہا اپنی بات کو ذرا لمبی کر دوں، اس لیے میں نے سب سے پہلے اپنے پردادا کا، دادا کا، باپ کا، پھر اپنا نام بتایا۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ آپ نے حق کہا ہے، آپ نے سچ کہا ہے، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے۔ میرے دوستو بھائیو، علم والوں کا بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں
طلب العلم افضل عند اللہ من الصلوات والحج والجہاد، علم کا طلب کرنا نماز سے، روزوں سے، حج سے، جہاد سے بھی افضل ہے۔ من صلی خلف عالم تقی فکأنما قد صلی خلف نبی، بڑا مقام ہے علم والوں کا، اس لیے ہم علم اپنے اولاد کو سکھائیں تاکہ آپ کی اولاد آپ کے ہر جگہ کام آئے، دنیا میں بھی آپ کی عزت بن جائے اور مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ جیسے ہی آپ کی اولاد الف لام میم کہے، آپ قبر میں پڑے ہوئے ہوں، آپ کی اولاد نے جیسے ہی پڑھا، قبر میں آپ کے نام اعمال میں 30 نیکیاں پہنچ گئی۔ آپ کی اولاد نے الحمد صرف کہا، اس کے کھاتے میں تو پہنچی ہی، لیکن آپ کے نام اعمال میں بھی 50 نیکیاں پہنچ گئی۔ یہ کب ہوگا؟ جب اپنی اولاد کو قرآن و حدیث کی تعلیم دیں گے۔ بھائی سب لوگ، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرے۔